السلام علیکم ناظرین، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خبروں اور ہیڈ لائن بتانے جا رہے ہیں جو ایک نئی تاریخ کا آغاز ہونے والا ہے۔ دوحہ کی فضاؤں میں پھیلا ہوا وہ دن جب دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ مسلم دنیا کے بڑے بڑے رہنما ایک میز پر اکٹھے ہوئے۔ چہروں پر سنجیدگی، لہجوں میں شدت اور نگاہوں میں وہ عزم تھا جو برسوں بعد ایک ساتھ دکھائی دیا۔ یہ ایک ایسے موقع کا جواب تھا جس نے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسرائیل کے حملے کے بعد قطر کے شہروں میں جو خون بہا، اس نے پوری امت کے دل میں آگ لگا دی ہے۔ دوحہ میں عرب لیگ اور اسلامی سربراہ کانفرنس کا حال اس وقت تاریخ رقم کر رہا ہے جب ایران کے صدر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کٹھے بیٹھے ہیں۔ وہیں سعودی عرب جو کل تک ایران کو اپنا سب سے بڑا حریف مانتا تھا، آج اسی ایران کے صدر سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی جو کبھی ایران کے ساتھ ایک کمرے میں آنے کو تیار نہ تھے، وہ بھی اس اتحاد کی صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، لبنان کے صدر مشیل عون اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سب ایک ہی زبان بول رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ ظلم کے اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر ایران، سعودی عرب اور ترکی جیسے بڑے ممالک ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو خطے کی عزت بھی بچے گی اور آزادی بھی محفوظ ہوگی۔ مصر کے صدر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مسلم اتحاد یعنی مسلم نیٹو کا تصور۔ شہباز شریف نے یہ کہہ کر سب کے دل جیت لیے کہ اب وقت صرف بیانات کا نہیں بلکہ مشترکہ ایکشن پلان کا ہے۔ لبنان اور تاجکستان کے سربراہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ اسرائیل نہ قانون مانتا ہے نہ سرحد، اور جب تک امت ایک نہیں ہوگی یہ خون خرابہ ختم نہ ہوگا۔ ایران کے صدر نے آخر میں وہ جملہ کہا جو حال کی دیواروں میں گونجتا رہا، یہ وقت ہاتھ ملانے اور ساتھ چلنے کا ہے۔ اگر ہم بکھرے رہے تو اسرائیل ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر دے گا۔ یہ وہ نسور ہے، یہ وہ کینسر ہے جو آہستہ آہستہ پورے جسم کو کھا جائے گا۔ اسی دوران ریاض سے ایک اور بڑی خبر آئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بائے لیٹرل اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے میں صاف لکھا گیا ہے کہ اگر پاکستان یا سعودی عرب پر کوئی بھی طاقت حملہ کرے گی تو یہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور جواب بھی مل کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہ تھا بلکہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ اب امت خاموش تماشائی نہیں رہے گی۔ اس اعلان کے بعد پورے حال میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو پہلی بار لگا کہ اب شاید اسلامی نیٹو صرف ایک خیال نہیں بلکہ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ قطر پر حملے کے بعد یہ جذبات مزید بڑک اٹھے۔ قطر کے امیر نے اردن کے بادشاہ سے ملاقات میں واضح الفاظ میں کہا کہ یا تو ہمارے ساتھ آؤ یا پھر خاموشی اختیار کرو، لیکن اسرائیل کے مظالم پر اب تماشا نہیں دیکھا جائے گا۔ قطر کے امیر نے شہداء کو یاد کرتے ہوئے اسے بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ اس کا جواب صرف ایک مشترکہ دفاعی میکانزم سے دیا جائے گا۔ اسلامی سمٹ میں اسرائیل کے خلاف وہ بیانات سامنے آئے ہیں جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ عرب تعاون کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مل کر دفاع کریں اور جواب دیں۔ اسی دوران ترکی نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر مسلم دنیا نے وقت پر قدم نہ اٹھایا تو آنے والے دنوں میں نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ ایران کا موقف پہلے ہی واضح تھا کہ خاموشی موت ہے اور عمل ہی زندگی ہے۔ مصر اور لبنان نے بھی وہی کہا ہے کہ اب دوستی یا دشمنی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اپنی قوموں کو کیسے بچایا جائے۔ یہ مناظر دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ وہ ممالک جو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے آج ایک ساتھ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ عوامی سطح پر بھی یہ جذبات آسمان کو چھو رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ اسلامی نیٹو فوری طور پر بنایا جائے۔ سڑکوں پر لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ اگر ایک جسم پر وار ہو تو پورا بدن درد محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو اب پالیسیوں کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتحاد حقیقت میں کھڑا ہو گیا تو اس کے عملی اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوگا انٹیلیجنس شیئرنگ کا، پھر فضائی اور بحری دفاع کو مضبوط کرنا، مشترکہ فوجی مشقیں اور ایک ایسے کمانڈ سٹرکچر قائم کرنا جو فوری طور پر کسی بھی حملے کا جواب دے سکیں۔ یہ سب آسان نہیں لیکن اگر نیت ہو تو ناممکن بھی نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس نے عالمی طاقتوں کو پریشان کر دیا ہے۔ امریکہ ہو یا اسرائیل، سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اتحاد مضبوط ہو گیا تو وہ دن دور نہیں جب امت مسلمہ کا ایک بار دشمن کریے 100 گنا باری ہوگا، مگر ساتھ ساتھ خطرات بھی ہیں۔ یہ اتحاد اگر جنگ کی طرف گیا تو اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑیں گے۔ تیل کی ترسیل، تجارتی راستے، عالمی منڈی سب متاثر ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ظلم کو نہ روکا گیا تو پھر آنے والے دن اور بھی زیادہ بھیانک ہوں گے۔ اس لیے کئی لیڈروں نے کہا ہے کہ یہ قدم مشکل ضرور ہے مگر ناگزیر ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک فوجی اتحاد کی بات نہیں، یہ ایک خواب کی تعبیر ہے جو برسوں سے امت
उम्मत के दिलों में जिंदा था। अगर ये ख्वाब हकीकत बन गया तो सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम होगा कि उम्मत मुसलमान अब टुकड़ों में बटी नहीं बल्कि एक जिस्म है, एक आवाज है और एक ताकत है। पर अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तारीख बदल सकती है। ये वीडियो हमें ये सबक देती है कि अगर हम अपनी ताकत को पहचान लें, अपने इख्तिलाफात को भुला दें और एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। नाज़रीन, सवाल आपके सामने है, क्या इस्लामी नेटो हकीकत में वजूद में आएगी या नहीं? क्या ये इत्तेहाद इसराइल को रोक पाएगा या फिर सब तस्वीरों और बयानात तक महदूद रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।